اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظلم کیا گیا، ان پہ پتھر برسائے گئے، انہیں لہو لہان کیا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر دیے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے، اتنا لہو لہان کر دیا گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگتے بھاگتے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کے نوکر زید بن حارث نے انہیں اٹھایا اور بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک باغ میں پہنچے اور انہیں انگور کی ایک بیل کے نیچے لٹایا، اور وہ باغ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ بن ربیع، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ کون تھا عتبہ بن ربیع؟ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ وہ تھا۔ لیکن اس نے بھی جب خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون میں بھیگا دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کر رہ گیا۔ کہنے لگا، ہائے طائف والوں، محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ جس پر دشمن کو بھی رحم آیا، ہمیں اس پر رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ توڑ کر سجائے، اور جب جانے لگا تو ایک شرم اور حجاب درمیان میں آڑے آ گیا۔ پھر اپنے غلام کو بلایا اور اس کو دیے اور کہا کہ وہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے پاس لے جائے، اور کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ دشمنوں کو بھی میرے نبی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم آیا۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، بدلہ لیتا، قتل کرتا، لیکن ایسا حال تھا کہ قاتلوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ایسا حال تھا، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا، لے جا اس آدمی سے کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم، کھا لینا، میرے انگور رد نہ کرنا۔ نوکر لے گیا اور انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگور اٹھایا اور کہا، بسم اللہ۔ نوکر نے کہا، یہ لفظ تو یہاں نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کہاں کا ہے؟ کہنے لگا، نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یونس کے شہر کا؟ وہ کہنے لگا، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو نوکر جس کا نام ارداس تھا، اس نے ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے زخم بھول گئے۔ پھر آپ نے جو اللہ سے بات کی، اس پہ ساتوں آسمان کانپ گئے۔
اے میرے رب تو نے مجھے کن لوگوں میں بھیج دیا، کن لوگوں میں بھیج دیا مجھے، جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ ساتوں آسمان اس بات پہ کام گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو لے کے فوراً نیچے پہنچے اور کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم کیجئے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو مسل دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، چلو انہوں نے نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ہی کوئی ایمان لے۔ یہ ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے میرے نبی، جنہوں نے پھر بھی بد دعا نہیں کی، جنہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، جنہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ آپ نے فرمایا طائف میں۔ میرے نبی پہ طائف میں اتنے ظلم کیے گئے، طائف والوں کو رحم نہیں آیا۔ یہ وہ سرزمین ہے، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے نبی کے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ کہاں بیٹھے ہو، کن چکروں میں پڑے ہو؟ موت سب کو بھول گئی ہے، کسی کو موت یاد نہیں ہے، سب اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے نبی نے ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کی، اور جب آخری وقت آیا تب بھی یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جاؤ اللہ سے پوچھو وہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی۔ اور یہی جواب آیا، اللہ کا یہی جواب آیا کہ اے نبی آپ کی امت کے ساتھ اچھا ہوگا، اے نبی آپ کی امت کے ساتھ اچھا ہوگا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلایا، پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے لے جاؤ۔ ہم اس نبی سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کہا، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔